دوستو، میری زندگی میں اصل طوفان اس وقت آیا جب مانسہرہ کی ایک یک بستہ رات میں ایک شادی شدہ خاتون ننگے پاؤں اور بغیر دوپٹے کے میرے لیے گھر کا دروازہ کھول رہی تھی، اور دوسری طرف اگلے ہی دن شنیاڑی کے ایک پر اسرار دفتر میں 25 سال سے کم عمر لڑکیوں کا عملہ اور غائب انچارج میرا منتظر تھا۔ ایک طرف محبت کی وہ حد جہاں عورت نے اپنے گھر کی دہلیز پار کر لی، اور دوسری طرف کرپشن کا وہ جال جہاں ایک غلط قدم میرا کیریئر تباہ کر سکتا تھا۔ آخر مانسہرہ کے اس عالیشان بنگلے میں کیا راز چھپا تھا، اور شنیاڑی کے اس بند کمرے میں سدرا نے میرے سامنے کون سی فائل رکھی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرا نام دانیال ہے، چلیے سنتے ہیں سسپینس، جذبات اور خوف سے بھری یہ سچی داستان۔ دوستو، میرا نام دانیال ہے اور میں اس وقت 26 سال کا ہوں۔ میری یہ کہانی 2023 میں اس وقت شروع ہوئی جب میرا تبادلہ کراچی سے ایبٹ آباد ہوا۔ مجھے ہمیشہ سے ایک خوبصورت گرل فرینڈ کی تلاش تھی۔ اس تلاش میں ایک دن میں ایبٹ آباد کے مشہور لیڈیز پارک پہنچا، جہاں میری نظر ایک انتہائی خوبصورت لڑکی پر پڑی جو 24 سے 25 سال کی گوری چٹی خاتون تھی۔ اس کا قد تقریباً 5 فٹ 6 انچ تھا اور وہ دکھنے میں بہت دلکش تھی۔ میں اس کے قریب گیا، سلام دعا کے بعد بات چیت کا سلسلہ شروع کیا۔ جب میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام نازیہ بتایا۔ باتوں باتوں میں نازیہ نے اپنے دکھڑے روتے ہوئے بتایا کہ اس کا سسرال کے ساتھ شدید جھگڑا چل رہا ہے اور اس کا شوہر اس وقت سعودی عرب میں مقیم ہے، جو صرف اور صرف اپنے والدین کی سنتا ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ میں نے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی باتیں سنی اور اس کا اعتماد جیت لیا۔ میں نے اسے اپنا فون نمبر دیا اور وہاں سے چلا آیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے مجھے کال کر کے تھینکس کہا۔ اس کے بعد ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر 3-4 ماہ تک چلتا رہا۔ اس دوران نازیہ مجھ سے کافی بے تکلف ہو گئی اور اس نے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ ان دنوں مانسہرہ میں اپنے سسرال میں مقیم تھی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ یہ دسمبر کا مہینہ اور شدید سردی کا وقت تھا۔ 20 تاریخ کی صبح میں اپنی گاڑی میں نکلا اور تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد مانسہرہ پہنچ گیا، کیونکہ اس نے بس اسٹینڈ کے پاس ملنے کا کہا تھا۔ میں نے علاقے کا جائزہ لیا اور صبح 11 بجے اسے کال کی کہ میں پہنچ چکا ہوں۔ نہ جانے کیا سوچ کر میں نے اس سے فرمائش کی کہ اگر برا نہ مانے تو وہی سوٹ پہن کر آنا جو پہلی ملاقات میں پہنا تھا۔ نازیہ پہلے خاموش رہی، پھر ہنس کر بولی، دانیال، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں نے بیٹھنے کے لیے بس اسٹینڈ کے قریب معیاری عثمانیہ ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا۔ تقریباً 12 بجے اس کی کال آئی کہ وہ گھر سے نکل رہی ہے۔ میں نے اسے لوکیشن بتا دی اور ریسٹورنٹ سے باہر دھوپ میں آ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ سڑک کے اس پار سے آتی دکھائی دی۔ میں نے سلام کیا اور اسے لے کر ریسٹورنٹ کی جانب بڑھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ جیسے نازیہ نے غور سے دیکھا اور مسکرا کر اندر داخل ہو گئی۔ میز پر بیٹھتے ہی نازیہ نے کہا کہ آج بل وہ دے گی کیونکہ وہ اس کا مہمان ہے۔ میں نے شوخی سے کہا، اگر مجھے مہمان ہی سمجھنا ہے تو میں چلا جاتا ہوں، ویسے بھی میں باہر کا نہیں بلکہ گھر کا کھانا کھاتا ہوں۔ وہ بولی، پہلے بتاتے تو میں گھر سے بنا کر لے آتی۔ خیر، میں نے ویٹر کو بلا کر مٹن کڑھائی کا آرڈر دیا اور جب وہ میری پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی تو میں نے رک کر کہا، اب ایک ہی پلیٹ میں کھانا ڈال دیں۔ سنا ہے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھانے سے پیار بڑھتا ہے۔ باتوں باتوں میں نازیہ نے خواہش ظاہر کی کہ کاش ہم دن رات فون پر باتیں کر سکیں، یہاں تک کہ بات کرتے کرتے ہی آنکھ لگ جائے۔ جب میں نے گھر والوں کی پابندیوں کا مسئلہ اٹھایا تو اس نے فوراً کہا، میں ابھی ایک نئی سم نکلوا رہی ہوں جو صرف آپ کے لیے ہوگی اور اس پر صرف آپ ہی کال ریسیو کی جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد 2500 روپے بل بنا۔ نازیہ پیسے دینے لگی مگر میرے دیکھنے پر خاموش ہو گئی اور بل میں نے ادا کیا۔ واپسی پر جب وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی تو اس کے دوپٹے کا پلو باہر لٹک رہا تھا۔ میں نے دروازہ دوبارہ کھولا، زمین سے پلو اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیا اور دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نازیہ نے جذبات میں آ کر پوچھا، دانیال،
کیا تم پوری زندگی میرا ایسے ہی خیال رکھو گے؟ میں نے جواب دیا، نازیہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو یقیناً ایسا ہی کروں گا۔ پھر نازیہ نے کہا، دانیال آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے اتنی اہمیت دینے کا۔ آج میں ایک بات کھل کر کہہ دوں کہ میں خوش ہوں کہ جس انسان کے لیے میں نے اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نکالا ہے وہ ایک خاندانی اور با اخلاق انسان ہے۔ اسی دوران ہم موبائل مارکیٹ پہنچ گئے۔ میں نے وہاں سے ویوو کمپنی کا نیا موبائل لیا اور پھر زونگ کی فرنچائز سے 2 سمیں خریدی۔ نازیہ نے فوراً سم موبائل میں ڈالی اور میرے نمبر پر کال کر کے آنکھ کے اشارے سے کہا کہ کال اٹینڈ کرو۔ فرنچائز سے باہر نکلے تو نازیہ نے کہا، اچھا دانیال اب میں چلتی ہوں، باقی باتیں موبائل پر کرتی جاؤں گی۔ میں نے کہا، نازیہ اچھا تو نہیں لگتا کہ آپ کو اس طرح اکیلا جانے دوں، لیکن مجبوری ہے کہ آپ کے سسرال والے دیکھ نہ لیں۔ نازیہ بولی، نہیں دانیال میں ہمارے معاشرے کی نزاکت کو سمجھتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، باتیں کال پر ہوتی رہیں گی۔ نازیہ نے فون اپنے ہینڈ بیگ میں ڈالا، ہینڈز فری کانوں میں لگائے اور چلی گئی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی، موبائل چارجنگ پر لگایا اور کال پر بات شروع کر دی۔ نازیہ بولی، دانیال آپ کو پتہ ہے میں موبائل پر مسلسل کال کیوں کر رہی ہوں؟ میں نے کہا، نہیں نازیہ مجھے اندازہ نہیں، آپ بتائیں۔ نازیہ بولی، دانیال میں چاہتی ہوں کہ اب زندگی میں جب تک میری سانس ہے میں صرف تم سے بات کرتی رہوں۔ میں نے کہا، خالی باتیں ہی کرتی رہو گی یا ساتھ بھی نبھاؤ گی؟ نازیہ نے کہا، جو لڑکی ساری زندگی بات کرنے کا کہہ رہی ہے وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے میں بھی پھر آج سے تمہیں پیار میں مزید پھنسانے کی تیاری کرتا ہوں۔ نازیہ ہنس کر بولی، پھنس تو اس دن گئی تھی جب پہلی ملاقات ہو گئی تھی، اگر آپ اچھے نہ لگتے تو میں کبھی ملنے نہ آتی بدھو۔ اس طرح بات چیت کرتے کرتے میں اپنے بنگلے پر پہنچ گیا جب کمپنی کی طرف سے مجھے ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد بات چیت کا یہ سلسلہ کوئی 5 مہینے تک مسلسل چلتا رہا۔ حال یہ تھا کہ نازیہ مجھے کال کے علاوہ ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ بے تکلف ہو چکے تھے اور باتوں کا محور صرف پیار محبت تھا۔ ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو نازیہ کی کال آئی، کہنے لگی، دانیال آپ کبھی آؤ نا میرے گھر، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے دوبارہ کال کی تو اس نے اٹینڈ نہیں کی بلکہ میسج کیا کہ تھوڑی دیر بعد بات کرتی ہوں۔ پھر جب کال اٹینڈ ہوئی تو نازیہ جذباتی ہو کر رو پڑی اور بولی، دانیال ایک بات یاد رکھنا، میں ایک عورت ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ جب عورت گھر سے کسی کے لیے باہر قدم نکالتی ہے تو مرد جتنا بھی اس پر مرتا ہو زندگی میں ایک نہ ایک دفعہ اسے تانا لازمی دیتا ہے۔ تم یہ نہیں سمجھتے کہ عورت محبت کی وجہ سے نکلتی ہے؟ خیر میں ایک شادی شدہ عورت اور ایک بچے کی ماں ہوں، تم میرے لیے مر تو سکتے ہو لیکن میرے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، اور میں بھی یہ نہیں چاہتی، لیکن ایک وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے نازیہ صرف اور صرف تمہاری ہوئی۔ میں بالکل خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے یقین دلایا، نازیہ میں آپ کو کبھی تانا نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس پر نازیہ خوش ہو گئی اور اس نے مجھ سے پیار کا اظہار کیا۔ ایک دن میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا کہ مجھے ہیڈ آفس سے جی ایم صاحب کا فون آیا۔ انہوں نے پوچھا، دانیال کیسے ہو اور ایبٹ آباد میں دن کیسے گزر رہے ہیں؟ میں نے کہا، سر بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جی ایم نے کہا، دانیال ایک ضروری کام ہے جس کے لیے مجھے صرف تم پر اعتبار ہے۔ شنیاڑی میں جو ہمارا آفس ہے اس کا انچارج طارق کے خلاف کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ وہ ورکر کی تنخواہوں میں کٹوتی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہیڈ آفس کی کٹنگ ہے۔ تم نے اچانک بغیر کسی کو بتائے جانا ہے اور پچھلے 6 ماہ کی تنخواہوں کے ریکارڈ کی انکوائری کر کے مجھے رپورٹ دینی ہے۔ میں نے کہا، سر بالکل ٹھیک، لیکن ایک درخواست ہے کہ اگر میں تنخواہ ملنے کے اگلے ہی دن جاؤں تو وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا۔ جی ایم نے آئیڈیا پسند کیا اور آفیشیل لیٹر بھیجنے کا وعدہ کیا۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، سر بل کا کوئی مسئلہ نہیں، میرے جاننے والے مانسہرہ میں ہیں، میں رات کو ان کے پاس رک جاؤں گا اور صبح سویرے شنیاڑی پہنچ کر انکوائری مکمل کر لوں گا۔ اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ شنیاڑی آتے ہوئے مانسہرہ میں نازیہ کے گھر جا کر اسے سرپرائز دوں گا۔ جمعہ کا دن آ گیا اور مجھے شنیاڑی کے لیے نکلنا تھا۔ شام 8 بجے میں بنگلے کے گیراج سے گاڑی نکالنے لگا، لیکن پھر سوچا کہ نازیہ کے گھر گاڑی کھڑی کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، لہذا میں نے بس ویگن پر جانے کا فیصلہ کیا۔ فون میوٹ کر کے میں 9:40 پر مانسہرہ اڈے پہنچا۔ میں پیدل ہی نازیہ کی گلی کی طرف چل پڑا۔ مجھے اس کے گھر کا ایڈریس معلوم تھا لیکن دروازے کا
کلر یاد نہیں تھا۔ میں نے فون کر کے نازیہ سے کہا، نازیہ ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں، میں تمہاری گلی میں کھڑا ہوں لیکن گھر کا دروازہ کون سا ہے؟ نازیہ فرط مسرت سے چیخ اٹھی، قسم کھاؤ تم میری گلی میں ہو، رکنا میں ابھی دروازہ کھولتی ہوں۔ جیسے ہی گلی میں ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی، میں اس سمت بڑھا، دیکھا تو نازیہ دروازے پر کھڑی تھی، نہ اس کے سر پر دوپٹہ تھا نہ ہی پاؤں میں جوتی۔ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر بولی، دانیال تمہاری محبت نے مجھے خرید لیا ہے، دیکھو میری حالت، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ ایک انتہائی امیر اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ سین پر چھت تھی جہاں سوزوکی کلٹس کھڑی تھی، سامنے ایک بڑی ٹی وی، لانچ، کچن اور ڈرائنگ روم تھا۔ نازیہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں قیمتی قالین بچھا تھا جس میں پاؤں دھنس رہے تھے، درمیان میں شاہی ڈبل بیڈ، 5 سیٹر صوفہ، اے سی اور 75 انچ کا سونی LED لگی ہوئی تھی۔ میں بیڈ پر جا کر بیٹھا تو نازیہ میرے پاس آئی اور جوتے اتارنے لگی۔ میں نے فوراً اسے روکا اور کہا، نازیہ اگر میری کوئی عزت ہے تو کبھی میرے جوتے نہ اتارنا اور نہ پالش کرنا، عورت کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے۔ نازیہ کی آنکھوں میں مزید احترام آ گیا۔ اس کے بعد وہ کچن میں گئی اور 1 کلو چکن روسٹ بنا کر لائی۔ ہم نے کھانا کھایا، باتیں کی اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اگلی صبح میں نے نازیہ سے اجازت لی اور کہا کہ مجھے شنیاڑی انکوائری کے لیے جانا ہے۔ نازیہ نے مجھ سے پکا وعدہ لیا ہے کہ کام ختم کر کے شام کو ہر حال میں اسی کے گھر پر واپس آنا ہے۔ میں منسیرا بس سٹینڈ سے ویگن میں بیٹھ کر تقریباً 9 بجے شنیاڑی کے مین روڈ پر پہنچا اور وہاں سے اپنی مطلوبہ دفتر پہنچ گیا۔ دفتر میں ابھی کوئی نہیں آیا تھا کیونکہ ہیڈ آفس کا وقت صبح 8 بجے کا تھا۔ میں باہر ہی انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد چپڑاسی آیا، اس نے دفتر کھولا، صفائی کی۔ میں اندر جا کر انچارج کے کمرے میں بیٹھ گیا۔ تقریباً 10 بجے کے قریب پورا سٹاف آ چکا تھا مگر انچارج طارق صاحب ابھی تک غائب تھے۔ میں نے دیکھا کہ دفتر کے کل 12 افراد کے سٹاف میں سے 7 لیڈیز تھیں اور حیرت انگیز طور پر ان تمام لڑکیوں کی عمریں 25 سال سے کم تھیں۔ میں انچارج کے کمرے سے باہر نکل کر مین ہال میں کھڑا ہوا اور آواز بلند کہا، السلام علیکم، اس دفتر کا انچارج کہاں ہے؟ ان میں سے ایک انتہائی خوبصورت اور با اعتماد 24 سالہ لڑکی کھڑی اور بولی، جی پہلے آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، مہربانی فرما کر پہلے آپ بتائیں کہ آپ کا نام اور اس دفتر میں پوسٹ کیا ہے؟ وہ بولی، میرا نام سدرا ہے اور میں اس دفتر کی سیکنڈ انچارج ہوں۔ میں نے اپنا دفتری روب جھاڑتے ہوئے کہا، مس سدرا، اگلے 10 منٹ کے اندر مجھے تمام عملے کی تعلیمی قابلیت اور سروس کا ریکارڈ چاہیے اور جو لوگ غیر حاضر ہیں انہیں فوراً بلائیں، باقی میرے بارے میں ہیڈ آفس GM صاحب سے پوچھ لیں۔ یور ٹائم سٹارٹ ناؤ۔ میں واپس انچارج کے شیشے والے روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک 7 منٹ بعد سدرا فائلوں کا پلندہ لے کر اندر آئی اور بولی، سر یہ لے لسٹ۔ آپ کے پوچھنے سے پہلے ہیڈ آفس سے GM صاحب کی کال طارق صاحب کے لیے آ چکی تھی اور طارق صاحب بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ میں نے فائل کھولی اور پینسل سے ٹک کرنا شروع کیا۔ سدرا میرے بالکل قریب کھڑی ہو کر ایک ایک ورکر کا بایو ڈیٹا، تنخواہوں کی کٹوتی کا ریکارڈ اور سروس ہسٹری مجھے سمجھانے لگی۔ تو دوستو، یہ تھی دانیال کی کہانی کہ وہ سنسنی خیز موڑ جہاں ایک طرف نازیہ کے ساتھ اس کی محبت کی داستان جاری تھی اور دوسری طرف شنیاڑی کے دفتر میں کرپشن کا بڑا سکینڈل۔ سدرا کی ایک ایک کر کے تمام راز دانیال کے سامنے کھل رہے تھے اور انچارج صاحب کی آمد کا انتظار تھا۔ کیا طارق کا گبن اور گھوٹالہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا اور کیا دانیال اس انکوائری کے بعد نازیہ کے پاس واپس جا پائے گا؟ اس سسپینس کا اگلا حصہ جاننے کے لیے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔